المشرق ٹی وی آفیشیل کے پلیٹ فارم سے میں آج پاکستان کے شاعروں سے مخاطب ہوں۔ شاعری کیا ہے؟ ایک صنف سخن ہے۔ شاعری ایک فن ہے، ایک کمال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شاعر براہ راست اللہ کا شاگرد ہوتا ہے، کیونکہ شاعری کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ اور شاعری کرنے کے لیے انسان کو جو شعور، جو ادراک، جو فہم ملتا ہے وہ اللہ عطا کرتا ہے۔ لیکن برادران زیوکار، شاعری ہے کیا؟ شاعری کی تعریف یہ ہے کہ معاشرے کی عکاسی بہترین الفاظ اور بہترین ترتیب کے ساتھ کی جائے، یہ شاعری ہے۔ Poetry means the selection of best words in best order. بہترین لفظوں کا انتخاب اور بہترین ترتیب کے ساتھ یہ شاعری ہے۔ شاعری کی ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ poetry reflects the tendencies of the age in which it is born. شاعری اپنے معاشرے کے رجحانات کی عکاسی کرتی ہے۔ اچھا، شاعری ایک بہت خوبصورت فن ہے، سخنوری ایک کمال ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں تمام شعراء کرام کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ شاعری کرتے وقت یہ دیکھا کریں کیا ہماری شاعری میں جھوٹ تو نہیں آ رہا، شاعری میں جھوٹ تو نہیں آ رہا، اس میں کذب کا پہلو تو شامل نہیں ہو رہا، کیا اس میں لغو گوئی تو نہیں آ رہی؟ اگر جھوٹ میں تخیلاتی طور پہ اگر شاعری میں تخیلاتی طور پہ جھوٹ کی آمیزش ہو جائے تو وہ شاعری دنیاوی اعتبار سے تو کارآمد ہو سکتی ہے، اخروی اعتبار سے بالکل بیکار ہے۔ علامہ اقبال بہترین شاعر، مولانا الطاف حسین حالی ایک بڑے اچھے شاعر، مولانا ظفر علی خان ایک بڑے خوبصورت شاعر، جناب ایسے ہی مولانا محمد علی جوہر، آپ بھی ایک اچھے مدبر سیاستدان بھی تھے اور ہلکی پھلکی شاعری بھی کر لیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے اچھے شعراء کرام ہیں، بڑے بڑے اچھے شعراء کرام ہیں جنہوں نے شاعری کی اور شاعری کے ذریعے قوم کے اندر ایک بیداری پیدا کی، قوم کے اندر بیداری پیدا کی، ایک شعور پیدا کیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قوم کو جگایا، یہی وجہ ہے کہ آپ کو مصور پاکستان کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے سوئی ہوئی قوم کو بیدار کیا۔ لیکن صابر زیوکار، میرے شعراء کرام یہ بات مت بولیے گا، میرے نبی کریم علیہ السلام نے زندگی میں ایک شعر بھی نہیں بولا، میرے آقا و مولا علیہ السلام نے زندگی میں ایک بھی شعر نہیں بولا۔ آج علماء اکرام کی تقریروں کے اندر قرآن کی آیتیں کم ہوتی ہیں، شعر و شاعری زیادہ ہوتی ہے۔ بڑے قابل احترام ہیں وہ علماء اکرام کہ جن کی تقریروں میں قرآن سنایا جاتا ہے، احادیث بیان کی جاتی ہیں اور شعر و شاعری کہیں خال خال ہوتی ہے۔ لیکن بعض ایسے بھی اسکالرز ہیں یا بعض ایسے بھی علماء ہیں جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے اپنی تقریر کا آغاز بھی شاعری سے کرتے ہیں، اپنی تقریر کا جو وسطانیہ ہے وہ بھی شاعری سے مزین کرتے ہیں، اور اپنی تقریر کا جو آخری حصہ ہے اس کو بھی شاعری پہ ہی ختم کرتے ہیں۔ صاحب زیوکار میں بتا چکا ہوں کہ شاعری نبی کریم علیہ السلام نے نہیں کی، حضور نے کسی کا بھی ایک شعر بھی نہیں بولا۔ ہاں، حضور نے جو صحابہ کرام اچھا کلام پڑھا کرتے تھے، اچھے اشعار لکھا کرتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کبھی کبھی سن لیا کرتے تھے اور محظوظ ہوا کرتے تھے۔ ایک اور بات سن لیجئے، قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ ہم نے اپنے نبی کو شاعری نہیں سکھائی بلکہ یہ کلام مبین کی باتیں کرتے ہیں، یہ روشن کلام پیش کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے نبی کو شاعری نہیں سکھائی، نہ شاعری انہیں زیب دیتی ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ شاعری اگر اچھی ہوتی ہے اللہ کا شکر ادا کرو، بری شاعری سے، جھوٹی شاعری سے، جھوٹا میسیج دینے سے شاعری نہ کرنا بہتر ہے۔ خیالات میں اتنی پرواز کرنا لیکن ساری جھوٹ پہ مبنی ہو، بالکل بیکار ہے۔ شعراء کرام کے لیے ایک اور پیغام، اللہ کے کوئی نبی بھی شاعر نہیں تھے۔ وجہ کیا؟ کہ شاعری کے اندر بندہ حد سے بڑھ جاتا ہے، شاعر حد سے بڑھ جاتے ہیں اور کبھی کبھی اپنے تخیل کی پرواز کرتے کرتے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے کسی نبی کو شاعری کا وصف عطا نہیں فرمایا، اللہ نے کسی نبی کو شاعری کا فن نہیں دیا۔ اللہ کے انبیاء کا
کلام بڑا فصاحت اور بلاغت میں مبنی ہوتا تھا، لیکن اللہ کریم نے اپنے پیارے نبیوں کو، نہ میرے حضور علیہ السلام کو شاعری نہیں سکھائی۔ اللہ نے شاعری نہیں سکھائی، کیوں؟ اس میں کذب ہوتا ہے، اس میں حد سے بڑھنا ہوتا ہے۔ تعریف کرنے پہ آتے ہیں تو آسمان کی کلابوں سے ملا دیتے ہیں، تذلیل کرنے پہ آتے ہیں تو زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں جا کے مارتے ہیں، چونکہ شاعروں کا یہ وصف ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اپنے نبی کو شاعری نہیں سکھائی، نہ شاعری انہیں زیب دیتی ہے۔ لیکن جو اچھے شاعر ہیں، اچھے شاعر وہ قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ میرے شاعر بھائیوں، اچھی شاعری کرو، اچھے شاعر بنو، تاکہ دنیا بھی سمجھ جائے اور آخرت بھی سمجھ جائے۔ شکریہ۔